پی آئی اے کی ہائی جیکنگ کے بعد بھٹو برادران ضیاء حکومت کا رد عمل دیکھ کر مستقبل کا لاہ عمل تیار کرنا چاہتے تھے اور خاص طور پر اپنی والدہ اور بہن کے بارے میں ان کو تشویش تھی کہ ضیاء ان کو براہ راست ہائی جیکنگ کے کیس میں گرفتار کر کے دہشت گردی کے مقدمے نہ بنا دے۔ مئی 1981 تک بھٹو برادران کو 70 کلفٹن سے اپنی گریلا کارروائیاں جاری رکھنے کا سگنل اس پیغام کے ساتھ مل چکا ہوا تھا کہ ضیاء کے اقتدار کو ختم صرف طاقت سے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ میری معلومات کے مطابق سردار سلیم جاوید اختر تیلا کے علاوہ ڈاکٹر نیازی جیسے افراد نے بھٹو برادران کو 70 کلفٹن کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ الذوالفقار کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا اجازت نامہ چاچا صفدر حمدانی بیگم صاحبہ کے خط کی صورت میں کابل لایا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہائی جیکنگ کے بعد جب پاکستانی جیلوں سے رہا شدہ افراد بما مرتضی بھٹو تینوں ہائی جیکرز دمشق سے کابل آئے تو یہاں پر تنظیم میں پھوٹ پڑ گئی۔ کسی سازشی نے کراچی اور پنجاب کے لڑکوں کی آپس میں لڑائیاں کروا دیں، نوبت ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ چکی تھی، بلکہ کراچی کے ایک پارٹی کارکن لطیف ڈالمیا نے تو چودھری اعظم پر بلیڈوں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا، جس پر پنجاب کے ساتھی بہت مشتعل ہوئے اور قریب تھا کہ ارشد اعوان، آصف بٹ، بشیر چیمہ وغیرہ طارق کا بدلہ لینے کے لیے کراچی کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے۔ ان حالات میں بھٹو برادران نے تنظیم کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، انقلابی کمیٹی اور تمام عہدے داروں کو ختم کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں قیوم بٹ نے دونوں گروہوں میں غلط فہمیاں دور کروا دیں۔ اسی دوران ڈاکٹر نیازی خفیہ طور پر لندن سے کابل بیگم بھٹو صاحبہ کا پیغام لے کر آ گیا، جس کے بعد مرتضی بھٹو اور شاہ نواز دونوں نے کارتے چار کے سیکریٹریٹ میں آ کر ساتھیوں سے پرجوش خطاب کیا اور آپس کے اختلافات مٹا کر اپنی توجہ ضیاء کے خلاف مرکوز کرنے پر زور دیا۔ ساتھیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دوبارہ سے تنظیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ شاہ نواز بھٹو کو سیکیورٹی کا عہدہ دیا گیا، جس نے ایس ایس بی یعنی اسپیشل سروس فار بھٹوازم ایس ایس بی کے تغمے اور کارڈ ساتھی اختر بیگ نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے۔ ان واقعات سے احساس ہوتا ہے کہ ہائی جیکنگ کے بعد 70 کلفٹن کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی تنظیمی کارروائیاں دوبارہ سے شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ الذوالفقار کی قیادت نے کابل میں موجود اکثر ساتھیوں کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گروپس کو تشکیل دیا اور پسند کا مشن سونپ دیا گیا۔ سب سے پہلے طارق بشیر چیمہ کو پاکستان بھیجا گیا۔ اس کے فوری بعد یعقوب چینا، معظم جاوید تیلا، آغا ندیم وغیرہ کے گروہوں کو مختلف مشن سونپ کر پاکستان بھیج دیا گیا۔ کابل میں موجود کچھ افراد کا خیال تھا کہ ساتھیوں کو پاکستان بھیج کر چھوٹے مشن کی بجائے پوری قوت سے ضیاء پر حملہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا، مگر کچھ کا خیال تھا کہ ضیاء کے خلاف پہلے چھوٹی نوعیت کی کارروائیوں کا آغاز کر کے الذوالفقار کو میڈیا میں متحرک رکھا جائے۔ ضیاء کے ساتھیوں پر حملوں سے ضیاء مزید تنہا ہو جائے گا۔ ہائی جیکنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کی گریلا تنظیموں کے بھٹو برادران سے اچھے مراسم پیدا ہوئے اور لیبیا اور شام کی حکومتوں نے دل کھول کر مالی امداد بھی کی۔ ظاہر ہے کہ الذوالفقار کو بین الاقوامی شہرت بھی ملی۔ شاہ نواز بھٹو طبیعتاً کچھ جلد باز واقع ہوا تھا اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے وہ بھی ضیاء کے خلاف کارروائیاں جلد شروع کرنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کر چکا ہوں
کے ساتھیوں کو پاکستان میں ہتھیاروں اور مناسب مالی سہولت کے بغیر بے شمار مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ ظہور الہی کیس میں جو اسلحہ استعمال ہوا تھا اس کو خریدنے کے لیے پہلے بینک لوٹنا پڑا، یعنی کہ اصل مشن کی انجام دہی کے لیے مزید مہم جوئی کرنی پڑی، جو کسی بھی گریلا تنظیم کے طریقہ کار کے اصول کے منافی طرز عمل تھا۔ ساتھی جن کرائے کے گھروں میں رہتے تھے ان کا کرایہ بھی دوستوں یاروں کی مدد سے حاصل کر کے ادا کیا جاتا۔ ہم جس فلیٹ میں رہتے تھے تو اس کا کرایہ کئی بار ہمارے کنبے والوں نے تو کئی مرتبہ معظم و یعقوب چینا کے گھر والوں نے ادا کیا۔ کرایہ و خوراک کے خرچے کے لیے ہم ساتھیوں کو چھوٹی موٹی ڈکیتیوں کو بھی انجام دینا پڑا۔ ایسی صورتحال انتہائی مایوس کن ہوتی ہے۔ جون 1982 میں مجھے ساتھی خالد شاد کے ساتھ پشاور جا کر اس وقت کے خیبر پختونخوا گورنر فضل حق کا مشن دیا گیا۔ تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہتھیار پشاور میں موجود ہیں تو میں پاکستان جانے کو تیار ہوں، دوسری صورت وہاں جا کر بے بسی کے عالم میں گرفتار ہونا ایک حماقت ہے۔ تنظیم کی طرف سے مالی امداد بھی نہیں کی جاتی، جس سے ساتھیوں میں مزید بد-دلی پھیلتی ہے۔ میرے شکوے سن کر میر صاحب نے کہا کہ ہم نے صابر حسین، حکیم اجاز، اورنگزیب، منظر عالم، جاوید طیلہ وغیرہ کو جب پاکستان بھیجا تھا تو کچھ رقم ان کے ساتھ دے دی تھی، جبکہ ان ساتھیوں کے لیے بیگم صاحبہ نے کراچی سے 1 لاکھ کی رقم سیالکوٹ کے ایک پارٹی کارکن غلام عباس کے ہاتھ بھیجی تھی، مگر اس نے تمام رقم خود ہی کھا لی۔ یاد رہے کہ یہ وہی غلام عباس ہے جس کے بارے میں بھٹو برادران نے مجھ سے 1984 میں ایک انٹرویو کیا تھا۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ غلام عباس، جو کہ آغا برادران کا گہرا دوست ہے مگر اندرونی طور پر ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، غلام عباس کی مخبری کی وجہ سے تنظیم کا ایک ساتھی رحمت اللہ انجم گرفتار ہوا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کی بجائے الحمرا سینما میں ایک بم دھماکے میں مار دیا تھا۔ میں نے بھٹو برادران کو بتایا کہ غلام عباس سے ہماری نزدیکی پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ ہمارا ایک انقلابی ساتھی رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں آپ کو غلط معلومات فراہم کی ہوں۔ ہم نے غلام عباس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکوک بات نہیں دیکھی۔ جس پر شاہ نواز نے کہا کہ ہمیں جیل سے چند تنظیمی ساتھیوں کے خطوط بھی ملے ہیں جن میں غلام عباس کے ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کے بارے میں درج ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ایجنسیوں میں ہمارے ہمدردوں کی رپورٹ بھی یہی ہے اور تم غلام عباس کی طرفداری نہ کرو۔ بہرحال میں نے کسی قسم کی مزید بحث میں الجھنے کی بجائے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ کی اطلاعات کو میں چیلنج نہیں کرتا، مگر میں نے غلام عباس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی کہ میں یہ تصور کروں کہ وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے یا اس نے بیگم صاحبہ کی دی رقم خود ہضم کر لی۔ باقی دلوں کے حال سے میں واقف نہیں، جو ظاہر میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجنسیوں نے پیپلز پارٹی کے بہت سے افراد کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن عجیب اتفاق کہ بھٹو کے فرزندوں نے جن افراد کو ضیاء کا جاسوس قرار دیا، بے ضمیر نے انہی افراد کو پارٹی میں بڑے عہدے دیے اور بہت مہربانیاں کیں، جیسے کہ جہانگیر بدر، نہید خان کی مثال سب کے سامنے ہے۔ بھٹو صاحب کی موت کے بعد پیپلز پارٹی کے زوال میں سب سے بڑا عمل دخل اس کی قیادت ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں آ گئی تھی جس میں فطرتی قائدانہ صلاحیتوں کا قطعی فقدان تھا۔ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے جس بونڈے طریقے سے بے ضمیر نے پارٹی کی قیادت اپنے
ہاتھ میں لی ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ عورت طاقت کی ہوس میں خونی رشتوں کی بھی پرواہ کرنے والی نہیں تھی۔ انتہا درجے کی بے ادب واقع ہوئی تھی، جس نے ماں جیسے رشتے کے تقدس کی بھی قدر و قیمت کی لاج نہ رکھی، جبکہ اگر اس کا موازنہ شریف خاندان سے کیا جائے تو شہباز شریف جو قائدانہ صلاحیت، بات چیت کا ڈھنگ، بہتر مقرر، منصوبہ ساز، اچھا ایڈمنسٹریٹر، پرسنالٹی کے اعتبار سے نواز شریف کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے نواز کی جگہ اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کی، مگر آفرین ہے کہ بڑے بھائی کے ادب کی خاطر شہباز نے نواز کو بائی پاس نہیں کیا، جبکہ پیلی باندری نے خونی رشتوں کی پاسداری کی بجائے نشہ اقتدار میں سرشار کبھی ماں سے بڑھے تو کبھی بھائی کو بدماش اور دہشت گرد کہتی پھرتی تھی۔ پاکستان کے سیاسی افق پر بے ضمیر نامی دمدار ستارہ ایسا ابھرا جس کے باعث منوست چاروں سو چھا گئی، تو دوسری طرف ذوالفقار کی انقلابی جدوجہد میں راجہ انور احسان بٹی، سردار سلیم، سہیل سیٹھی جیسے افراد نے ایک گوریلا تنظیم کو شاہی دربار کی طرح چلانے کی کوشش کی تو وہ بھی اپنی انقلابی پہچان کھو بیٹھی۔ ان محرکات کے باعث پاکستان میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہ آ سکی اور آج ہمارا ملک بدترین انتشار سے اس لیے دوچار ہے کہ ضیاء ازم کو پھیلانے میں اس بیہودہ عورت کا ہاتھ ہے جو بھٹو ازم کی نام نہاد محافظہ کہلواتی تھی۔ بہرحال بات کابل سے پاکستان بھیجے جانے والے ساتھیوں کی حالت زار پر ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اسلحہ اور مالی وسائل کے بغیر ساتھی مشکلات سے دوچار ہوتے رہے کہ پاکستان میں اپنے سروائیول کے لیے ڈاکو تک بنتے رہے کہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ پیسے کی کمی اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گلبرگ کے علاقے میں ایک سٹور لوٹ کر واپس آ رہے تھے کہ پولیس نے تعاقب شروع کر دیا۔ ساتھی معظم نے پوری رفتار سے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ ساتھی یعقوب چینا نے اس امکان پر کہ اگر پولیس نے ہمیں گھیر لیا تو اس صورت میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی ناکارہ پسٹل کو لوڈ کرنے کی کوشش کی تو گولی خود بخود چل گئی اور اس کے پاؤں پر آ لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلحہ کس قدر ناکارہ تھا۔ سہیل سیٹھی اس قدر جھوٹا آدمی تھا کہ جب مجھے اور خالد شاد کو پشاور بھیجا تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے ہتھیار اس وقت پشاور میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مگر جب ہم پشاور پہنچے تو کئی ہفتوں کے انتظار کے بعد بھی اسلحہ نہ ملا۔ اس بابت تفصیلی حال بعد میں، لیکن بلا شبہ تنظیم کی ناکامیوں میں ان باتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بھٹو خواتین نے بھٹو برادران کی مدد کے لیے جو مشیر بھیجے ان میں قیوم بٹ اور کوثر علی شاہ ہی موضوع تھے، جبکہ ان کو غدار کہہ کر ایک طرف کر دیا گیا، جن کی جگہ سردار سلیم اور سہیل سیٹھی جیسے افراد کو لایا گیا جو بنیادی طور پر نمبر ٹنگ قسم کی روایتی سیاست کے ماننے والے تھے۔ بھٹو برادران کو بہترین ساتھی تو ملے مگر ان کے نزدیکی افراد مکمل طور پر نااہل تھے، اور اس پہ ستم یہ کہ کابل میں مقیم اجمل خٹک جیسے نظریاتی ایماندار درویش صفت بندے کی بجائے ان کی قربت نواب مری سے ہو گئی۔ مرتضی بھٹو اور نواب خیر بخش مری کی بڑھتی دوستی کی وجہ سے مری صاحب کافی حد تک ان کے مشیر بن چکے ہوئے تھے۔ گو کہ شاہ نواز بھٹو مریوں سے زیادہ خوش نہیں تھا، مگر اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے کچھ نہ کہتا۔ ڈاکٹر نجیب کے مطابق 1985 میں جب بھٹو برادران کو دوبارہ کابل میں بیس بنانے کے لیے افغان حکومت نے اجازت دے دی تو نواب خیر بخش مری نے نجیب کو بتایا کہ ذوالفقار میں بہت سے افراد پاکستان ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں اور دوبارہ سے بیس فراہم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ذوالفقار کے نام پر پاکستانی جاسوس کابل میں جمع ہو کر افغان انقلاب کے منافی کارروائیاں شروع کر دیں گے، اس لیے ان کو کسی قیمت بیس فراہم نہ کیا جائے۔
डॉक्टर नजीब के बकौल मरी एक तरफ तो भट्टो बरादरान के गहरे दोस्त बनकर उनको मशवरा दिया करते तो दूसरी तरफ उनकी बदखोई भी उसके साथ किया करते थे। शनवारी के कत्ल के बाद भट्टो बरादरान ने सलामुल्लाह टीपू को गद्दार करार दे दिया था। अल जुल्फकार का मंशूर था कि अगर कोई साथी दूसरे को कत्ल करेगा तो कातिल को भी सजाए मौत दी जाएगी। मुर्तजा भट्टो की ख्वाहिश थी कि शनवारी के अहले खाना और टीपू के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, मगर शाह नवाज इस मामले में बहुत सख्तगीर था। उसका ख्याल था कि टीपू को माफ करने का मतलब मंशूर से इनखराफ है और जाहिर है कि सुहेल सेठी, सरदार सलीम और एहसान भट्टी भी टीपू की हिट लिस्ट में थे, इसलिए ये अफराद भी शाहनवाज की राय से इत्तफाक रखते थे। मार्च 1983 के वस्त में शनवारी का कत्ल हुआ तो भट्टो भाइयों ने डॉक्टर नजीब से इसरार किया कि वो टीपू को सजा दे, मगर वो टाल मटोल से काम करता रहा, जिस पर पहले तो उस वक्त काबुल में मौजूद तंजीमी अफराद नशा खान, बाबा गजन, फरीद खान को कहा गया कि वो टीपू को कत्ल कर दें, मगर नशा खान ने मीर साहब को फोन पर बताया कि टीपू को आपके दुश्मन राजा अनवर और आपके एक इंतहाई गहरे दोस्त खैर बख्श मरी ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, जिनकी पोजीशन काबुल में वीआईपी जैसी है। टीपू मरियों की गाड़ी में मेरे पास आया था और वो तो आप भाइयों के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहा था। राजा अनवर और मरी की शय पर टीपू बहुत बिफर चुका हुआ है। आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप मरी वगैरह से ज्यादा मरासम इस्तवार ना करें। बहरहाल मालूम नहीं कि इस गुफ्तगू के बाद नशा खान को भी तंजीम से खारिज करार दे दिया गया और मेरे भाइयों को जो इस वक्त काबुल में मौजूद थे टीपू के कत्ल का मिशन सौंप दिया गया। जैसे ही मुझे इस बारे में खबर हुई तो मैंने भाइयों से काबुल राब्ता करके उनको सख्ती से मना कर दिया कि वो अफगानिस्तान का कानून अपने हाथ में ना लें, जिस पर उन्होंने बताया कि वो तो खुद काबुल में बेयारो मददगार हैं, जबकि टीपू को हर किस्म की मराहत और बॉडीगार्ड मुयस्सर हैं। हम चाहते हुए भी उस पर हमला नहीं कर सकते और वैसे भी टीपू एक वक्त में हमारा दोस्त रहा है, इसलिए हम खुद भी इस काम को अंजाम नहीं देंगे। टीपू के बकौल के जिन दिनों वो मरी के बड़े बेटे का हम नवाला हम प्याला हुआ करता था, उसको बलाच मरी ने बताया कि बेनजीर ने लीबिया में ऐलान किया है कि टीपू को हर सूरत सजाए मौत दी जाएगी। बेनजीर ने मेरे वालिद खैर बख्श मरी को भी बताया था कि उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी खतरनाक सांप होते हैं, उनको कुचलना ही बेहतर होता है। टीपू की मरियों से कुर्बत और उसकी बेबाक हरकत के बायस उसके कजन जमाल नासर ने बारहा उसको मना किया कि मरी नवाब लोग हैं और उनकी काबुल में शोहरत भी अच्छी नहीं, उनकी सुर्ख गाड़ी जहां से गुजरती है लड़कियां डर जाती हैं, लिहाजा तुम उनसे मेल जोल बंद कर दो। एक महफिल महक के दौरान टीपू ने नासर जमाल की बातों का जिक्र बलाच मरी से किया तो उसने टीपू को कहा कि तुम हमारे कैसे यार हो कि नासर की बातें सुनकर खामोश हो गए, बेहतर था कि उसका काम तमाम कर देते। फिर क्या था, टीपू वहां से उठा और नासर जमाल को मारने निकल पड़ा कि इसी दौरान नासर जमाल को इतला मिली कि टीपू मरियों के घर में सख्त नशे की हालत में है। वो टीपू को समझाने वहां पहुंच गया, जिसको देखते ही टीपू ने अपनी गन से उस पर फायर कर दिया। जैसे ही टीपू ने फायर किया तो टीपू के अफगान बॉडीगार्ड ने बिजली किसी फुर्ती से टीपू की गन को ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे गोली नासर को न लग सकी।